بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بنی اسرائیل اور یہودیوں کی قباحتیں بیان کی جا رہی ہیں. بے شمار ان کی برائیاں اور شرارتیں ہیں جن کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے. بنی اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کے آخری نبی ہیں اور خاتم انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. لیکن جو بھی رسول آیا تو ان لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور اسی طریقے سے قتل بھی کیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور اس کے علاوہ بے شمار انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے حفاظت فرمائی. جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام سے حفاظت فرمائی اور زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے در پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح. بے شمار معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. مردے کو زندہ کر دینا، بیمار کو ہاتھ پھیر کر صحیح کر دینا، یہ معجزات تھے. دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صحیح، یعنی واضح، اور قوت دی اس کو روح پاک سے. روح قدس سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کی مدد فرمائی ہے. پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے. پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، یعنی کچھ انبیاء کو تو تم نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر دیا. اگلی آیت کے اندر ان کا ایک مکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بات نہیں مانتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہو گئے، ہمارے دل بند پڑے اور ہمارے دلوں کے اندر جو ہے بات آتی نہیں، تو اس لیے جو ہم بات نہیں مانتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل محفوظ نہیں ہیں، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے پھٹکار لگی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر تمہیں جو ہے صحیح راستہ نظر نہیں آ رہا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل کتابوں کو نازل کیا اور آخر میں قرآن پاک کا نزول ہوا.
تو یہودیوں کو انتظار تھا نبی آخر الزماں کا اور قرآن پاک کا۔ مدینے کے اندر ان کے 3 قبیلے تھے اور ان کی تعداد بہت کم تھی، مشرکین ان کے مقابلے میں زیادہ تھے، تو ان میں آپس میں جنگ ہوتی تھی، اور یہود جب مغلوب ہو جاتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ نبی آخر الزماں اور جو ان پر کتاب نازل کرو گے اس کے صدقے سے ہماری مدد فرما اور ہماری ہمیں فتح دے۔ لیکن جب وہ کتاب آ گئی، نبی آ گئے، اس نبی کا بھی انکار کر دیا اور کتاب کا بھی انکار کر بیٹھے، حالانکہ انتظار کر رہے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کو بھی سچ بتلا رہی ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، مدد چاہتے تھے اس کتاب کے صدقے سے، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے، انکار کر بیٹھے، سو لعنت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر۔ تو بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء آئے، تقریباً 4000 انبیاء آئے، اور یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے۔ عرب یہ سارا کا سارا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے مبعوث ہوئے، تو ان کو یہ انتظار تھا کہ نبی آخر الزماں بھی بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہو گئے تو ان کو جلن ہو گئی اور حسد کرنے لگے کہ یعنی اتنی بڑی نعمت سے ہمیں کیوں محروم کر دیا گیا کہ یہ آخر الزمان نبی بھی ہماری قوم میں پیدا ہونے چاہیے تھا۔ تو اس حسد کی وجہ سے یہ لوگ قرآن کا اور نبی کا انکار کر بیٹھے، تو اللہ نے یہاں پر اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھو یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ اپنے فضل کو، یہ اللہ ہی کو اختیار ہے اپنا فضل جس کو دے، تو اس میں جو کسی کا اجارہ نہیں ہے، یہودی کہے کہ ہمارے اندر آئے، یہ کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ پر حکمت ہے، حکمت کو جاننے والے، مصلحت کو دیکھنے والے ہیں، تو اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی حکمت سے اور مصلحت کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر ضد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے ایمان نہ لانا، یہ تو اللہ کی غضب کو مول لینا ہے اور اللہ کی ناراضی کو مول لینا ہے، اس پر بڑا سخت سے سخت اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، منکر ہوئے اس چیز کو جو اتاری اللہ نے، اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، سو کمال ہے غصے پر غصہ،
اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ تو ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء میں سب سے افضل سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، اور تورات کو سب سے افضل کتاب سمجھتے تھے کہ تورات سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، ہم تورات ہی پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے یہودی انجیل پر بھی ایمان نہیں لائے تھے اور قرآن کا بھی انکار کر دیا تھا کہ ہم تو بس صرف تورات ہی کو مانیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا الزامی جواب دیا ہے کہ تم ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان ہی لائیں گے۔ جب تمہارا تورات پر ایمان تھا تو پھر تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ کیا تورات پر ایمان لانے کا تقاضا یہ تھا کہ نبیوں کو تم قتل کر دیتے؟ اور پھر کہ تم کہتے ہو تورات پر ایمان لائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، پیچھے سے تم نے بچڑا کی پوجا شروع کر دی، کیا یہی تورات پر ایمان لانا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ تورات لے کر آئے، تم نے تورات کا عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب تمہارے اوپر پہاڑ بلند کیا گیا، پھر تم نے جو ہے مجبوراً کہا ہاں کہ ہم جو ہے مان لیں گے، لیکن زبان سے کہا تھا اور دل سے پھر بھی تم نہیں مانے، تو کہاں تمہارا تورات پر ایمان لانا ہوا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے، کہتے ہیں مانتے ہیں جو اترا ہم پر، اور نہیں مانتے اس کے سوا جو اس کے پیچھے ہے، اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ پھر پوچھو ان سے، کہہ دو پوچھو پھر کیوں قتل کر دیتے ہو، کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے، اگر تم ایمان رکھتے تھے؟ تم کہتے ہو ہم تورات پہ ایمان لاتے ہیں، پھر کیوں قتل کرتے؟ اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر، پھر بنا لیا تم نے بچڑا اس کے گئے پیچھے، اور تم ظالم ہو۔ اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا، بلند کیا تمہارے اوپر کوئی تم کو، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے، زور سے سنو، بولے سنا ہم نے اور نہ مانا۔ یعنی زبان سے تو تم نے کہہ دیا سن لیا مان لیا، لیکن دل سے پھر بھی نہیں مانے تھے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ بچڑے کی جو تم نے پوجا کی تھی وہ تمہارے دلوں کے اندر گویا کہ بیٹھ گئی تھی، اور اس کی محبت تمہارے دلوں سے نہیں نکلی، جس کی بنیاد پر تم جو ہے ایمان نہیں لائے، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچڑے کی بسبب ان کے کفر کے۔ کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا، حالانکہ تم ایمان والے ہو۔ تو یہ کوئی ایسا ایمان تھوڑی ہے، تو تم کہہ رہے ہو ہم تورات پہ ایمان لائے، اس ایمان کی وجہ سے تم تو بے شمار برائیاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی برائی سے بچ جائے اور جو اچھائی پر آ جائے۔ آگے یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو یعنی آخرت کے اندر ہماری کوئی پکڑ نہیں، یہودی کہتے
ہمیں نہ تو دوزخ میں جانا نہ جہنم میں جانا، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، ہم تو صرف اور صرف جو ہے خالص اللہ کے ہیں، اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تو محبوب سے ملنے کے لیے موت درکار ہے، کہ جب اللہ تمہارا محبوب ہے اور تم اللہ کے محبوب ہو اور تمہیں اللہ سے ملنا ہے تو تم موت کی تمنا نہ کر سکتے ہو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ موت سے تو ایسے ڈرتے ہیں کہ کبھی بھی موت سے بالکل بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، بلکہ ان لوگوں کے اندر تو دنیا کے اندر جینے کی سب سے زیادہ حرص ہے، سب سے زیادہ لالچ ہے، دوسروں کو بھی نہیں اتنا، کافر اور مشرکین سے بھی زیادہ لالچی، زیادہ حریص دنیا کی زندگی کے یہ یہودی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ کہہ دے کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوا یعنی علاوہ اور لوگوں کے، تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو، اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بسبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ان کے ہاتھ، کیونکہ ایسی نافرمانی ہے ان کے سامنے اور آخرت کی، اس لیے موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اور اللہ خوب جانتا ہے گناہگاروں کو، اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص دنیاوی زندگی پر، موت کی تو تمنا کیا کریں گے، اور زیادہ حریص دنیا کی زندگی کے، اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی چاہتا ہے ایک ایک اننے کا عمر پاوے 1000 برس۔ یہودی کی تمنا تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک 1000 جیلیں، اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا۔ کیا 1000 سال جی لیں گے تو کیا وہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ چاہے 2000 50,000 سال جی لیں، لیکن عذاب سے نہیں بچ سکتے۔